یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جن کو اللہ نے بے انتہا نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکالیف دی اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع سے ہی فسادی، سرکش اور نافرمان قوم ہے، اور بدبختی ہی ان کا مقدر ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور ان کی نسل کہاں سے چلی، اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کیے۔ یہ قوم کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء کرام کا انکار کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے باطل حقائق کیا ہیں۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ یہودی وہ قوم ہے کہ جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ سے جو مانگا، پروردگار عالم نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم نافرمان ہی رہی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ پیغمبر ہدایت کے لیے آئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی کہ جو اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ کی آیات کو بیچا کرتی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ کتاب سے بس اپنے مطلب کی بات لے لیتے اور باقی احکام الہی کو جھوٹ لکھتے اور چھوڑ دیتے۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کیا کرتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ نے متعدد مرتبہ لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور حضرت یعقوب کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں کہ جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا کہ جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت یعقوب کی اولاد سے اللہ نے 70,000 انبیاء کرام کو خلق کیا۔ حضرت یوسف کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آ پہنچا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ قوم فرعون کی غلامی کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی، اور بعض لوگ شرک میں مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس سرکش قوم کی فرعون سے نجات فرمائی اور سمندر میں راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی ناشکری ہی کرتی رہی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ پھر اللہ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھاک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ قوم گائے کو ذبح نہ کر پائے اور اس سے بچ سکے۔ لہٰذا فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لا سکی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں بس ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس قوم کے لیے ہی پروردگار عالم نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور انہی کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا فساد نہ کر سکے۔ لیکن اس سرکش قوم اور نافرمان قوم پر اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کوئی اثر نہ ہو سکا اور اسی طرح سے ہر معجزے اور نعمت کو جھٹلاتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی ہی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اور اگنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل قوم کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم کیا تو اس قوم نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ نافرمان قوم بار بار راہ ہدایت سے بھٹکتی جاتی اور شرک کرتی اور پیغمبروں کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم کرتی۔ اسی قوم نے تمام رسولوں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم کیے اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروا دیا۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، لیکن پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ قوم اللہ کی بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو ہی نبی مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ لہٰذا یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل یہودیوں کی تمام ناپاک سازشوں کو پہلے سے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی اور سب سے لاڈلی قوم ہے، اور اللہ ان کو قیامت تک کچھ نہ کہے گا، نہ ان کو جہنم کی آگ جلائے گی، اور نہ ہی ان کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں آخرت سے کوئی سوال جواب انہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ فسادی قوم لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج جو کچھ فلسطین میں کر رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی قوم نے سرور کونین پر جادو کروا دیا تھا۔ اسی قوم نے زمین پر 2 بڑی جنگیں کی اور زمین پر فساد برپا کیا
اور تیسری مرتبہ بھی یہ قوم جنگ کر کے فساد کرے گی۔ یہودیوں کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کو مجسم سمجھتے ہیں۔